رحمۃ اللہ نے انتہائی شفقت کے ساتھ احقار کو اپنے قریب بیٹھنے کے لیے کہا. مفتی حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کو کہ قریب بیٹھ جائیں. قریب بیٹھا تو مزید قریب ہونے کے لیے ارشاد فرمایا. قدر اور قریب ہو گیا. اسی دوران دل پر کچھ گزری تھی کہ وہ بات زبان پر آ گئی. عرض کیا حضرت آخرت میں بھی اسی طرح اپنا قرب عطا فرمائیں. حضرت والا مفتی صاحب نے فرمایا. سن کر اس طرح اچھل پڑے گویا بہت ہی عجیب بات کہہ دی ہو. فرمایا کہنے لگے توبہ توبہ, آپ نے بھی آخرت کے لیے کس ناکارہ کا قرب تلاش کیا. یعنی وہ اپنے شیخ نے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا تو اور قریب ہوئے, تو انہوں نے کہا اور قریب ہو جاؤ. جب بات آخرت کی تو انہوں نے کہا بھائی یہ تم نے کیا ناکارہ کے لیے کہہ دیا, یہ تو یہاں دنیا میں معاملہ تو. یعنی اتنے میٹھے ہوئے تھے, شیخ تھے, وہ کہہ ہی رہے ان سے کہ کس ناکارہ شخص کے قرب تم نے تلاش کیا. یہ اپنے آپ میں نظر ہی نہیں ہے. اور کس پائے کہ مفتی محمد حسن صاحب جامع شرف لاہور جو مشہور ہے حضرت نے قائم کیا. تو کیسے لوگ تھے اپنے آپ کو مٹانے والے. اور صرف یہ کہاں سے چیز پیدا ہو رہی ہے, صحبت اہل اللہ سے. کبھی یہ اللہ والوں سے قربت اور اللہ والوں کی صحبت حاصل ہوئی تو ان سب میں یہ چیزیں پیدا ہوئیں. تو یہ ہم لوگ بھی ایسے بن جائیں کہ اور آئندہ آنے والے پھر اس کا تذکرہ کرے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ بیٹھے. ابھی بھی ہم تذکرہ تو ہو رہا ہے کہ فلاں لوگ ان حضرات کی مجلس میں. حضرت مولانا محمد یوسف دھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت مفتی صاحب حج پر تشریف لے گئے. کوئی مفتی محمد عبداللہ ملتانی صاحب ہیں, ان کا واقعہ نقل کر رہے ہیں. تو ملتزم پر قرآن حفیظ قرآن کریم کے لیے کی دعائیں خوب کر رہے ہیں وہاں پہ ملتزم پر. اور ان کو خواب یا مکاشفہ میں ہوا, ارشاد ہوا کہ خیر مدارس ملتان میں حضرت قاری رحیم بخش رحم اللہ کی خدمت میں قرآن یاد کیا کرو. تو حج سے واپسی میں قاری صاحب رحم اللہ کی شاگردی قبول کر لی اور چھوٹے بچوں کی طرح قرآن کریم یاد کرنے کے لیے بیٹھ گیا. جبکہ اس وقت خیر مدارس ملتان کے شیخ الحدیث مفتی اعظم بھی آبی تھے. جبکہ قرآن کریم کا حفظ مکمل نہ ہو گیا, وہاں سے نہیں بیٹھے. حضرت مفتی صاحب رحم اللہ سارے دن کی تھکاوٹ سے چکنا چور ایک روز آئے. دوران تعلیم انہیں نیند نے گھیر لیا. حضرت قاری صاحب رحم اللہ کا دستگاہ کا اصول تھا کہ جب طالب علم کو نیند آئے تو وہ خود کھڑا ہو جاتا, بصورت دیگر اسے کان پکڑنے پڑتے تھے. حضرت مفتی صاحب شیخ الحدیث مفتی اعظم نیند کے غلبے کی وجہ سے آنکھ لگنے پر فوراً کھڑے ہو گئے. انہیں کبھی کبھی بھول کر بھی خیال نہیں آتا تھا کہ جس مکتب میں وہ معصوم بچے بنے بیٹھے تھے وہ اسی دارالعلوم کا ایک شعبہ ہے جس سے وہ آج شیخ الحدیث ہیں, ناظم تعلیمات ہیں اور صدر مفتی ہیں. کیا اس بے نفسی کی کوئی ایسی مثال زندہ اس زمانے میں دیکھی جا سکتی ہے؟ تو یہ دیکھیں بزرگان اسی بات کی تذکرہ بھی کر رہے. دیکھیں اپنے بڑوں کا تو صحبت اٹھائی اور جو دیکھا ساری عمر کہ بھئی ہم اس کے کہنے اور سننے اور اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. ایک ایک بات دیکھیں, کوئی بات ٹھکی چھپی نہیں, کوئی بات رہ نہ جائے. اس کا بھی دیکھیں تذکرہ کیا نا, یہ کہاں سے ہی ملا ہے, یہ علوم تو ملے ان 10 گاؤں سے. تو دادا اسی لیے کہتے ہیں کھانا جیسے ہے نا جس کی ذائقہ ہوتا ہے, ایک اس کی حلاوت بھی ہوتی ہے, خالی مزہ نہیں ہوتا. تو یہ چیز ہے, وہ چیز تو حاصل کر لی تھی, لیکن اب ان کا تذکرہ اس کے لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے بنے تھے. اپنے آپ کو مٹا دیا تھا. طالب علم کے زمانے کا بھی تذکرہ کر رہا ہوں, اور جب وہ صدر مفتی ہو گئے تو یہ ہائی کہاں سے اہل اللہ کی صحبت سے. یہ بتانے مقصد ہے کہ یہ دل میں ہمارے اتار دیں, بس کھول کے پلانا چاہتے ہیں کہ بس یہ بات کو سمجھ لو. تو رات جب میں نے تذکرہ کیا, ڈاکٹر صاحب تذکرہ دارالعلوم کا شروع سے بھی بات کرتے, تذکرہ شروع ہو گیا. جنازے میں جب گئے تو حضرت کلیم صاحب کے کافی دیر بیٹھے, پھر اذانوں تک اٹھے وہاں آدھے گھنٹے بیٹھ کے. تو حضرت نے یہی بس کہا کہ تو روزمرہ کی زندگی کو درست کر لو, اپنی اللہ روزمرہ کی زندگی کیسے درست کر لیں. اور اس میں جب زندگی میں جب باقی چیزیں نہیں چھوڑی جا رہی ہیں, صبح ناشتہ بھی کہنے ہو رہا ہے, رات کھانے کی بھی فکر ہو رہی ہے, اس کی بھی تیاری ہے, کپڑے بھی درست ہوں, تمہاری ٹوپی بھی درست ہو, تمہارا سب کچھ درست ہو, تو یہ معاملات بھی درست کر لو تاکہ تمہاری روحانیت تھوڑی تھوڑی کر کے بہت کبھی تقاضے نہیں. تو حضرت جملہ کہا کہ کوئی ہمالیہ پہ چڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہے. یہ جملہ فرمایا جاتا ہے کہ ہمالیہ پہ چڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہے, ابھی تو تم نے ابتدا اس کے نیچے ہی وہ چڑھنا شروع کیا. تو اللہ اللہ کر لو کثرت سے, بس بیٹھ کے دھیان سے اللہ 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 دیر تک. حضرت خود کر کے بتاتے رہے, آنکھیں بنتی حضرت کہ ہم لوگ بیٹھے تھے, ایک دو لوگ بیٹھے تھے, بس اب اللہ اللہ بس کہنے بھائی بس یہ بس ذکر کرتے رہو. تو کہنے کہ بس یہ بنایا جا رہا ہے تمہیں, جو جس بات کی تلقین کر رہے ہیں کہ تمہیں بنایا جا رہا ہے. کہنے
کہ ہر اچھی چیز کی تلاش ہوتی ہے، کپڑے پہنتے ہو اچھا ہو، نہ اس سے غریبی کا تعلق ہے، نہ امیری کا، نہ مرد عورتوں کا، نہ بچوں اور بڑوں کا، کہ بس اچھا لگے، سب کو اچھا لگنا، یہ بات کو پسند ہے کہ سب ہم اچھے لگیں. تو کہنے بھائی اچھے لگے، بنے سبرے ہو رہے ہو تو اس طرح پہ تو دھیان دو نا کہ یہ بھی تو اچھے بننے سنورنے کے لیے بہت ضروری ہے. جب اتنا کثرت سے اللہ اللہ ہوگا تو تمہارے منہ سے کیا نکلے گا؟ اچھا ہی نکلے گا، اچھے اخلاق آداب ہی نکلیں گے، اچھی باتیں ہی نکلیں گی، لوگ اچھا ہی سنیں گے تم سے. تمہاری غیبت، تمہاری حسد، تمہاری جلن، تمہاری سب کچھ درست ہوگی جب تم اندر سے بھر جاؤ گے اللہ اللہ کے. کافی دیر حضرت نے، اور اس بات کو میں دیکھا 15-20 منٹ کی حضرت سے بات رہے صحبت ہے، یہ بات کئی دفعہ تو دہرائی تھی. تو چاہ رہے تھے کہ بس بتا دیں کم وقت میں، کہنے تسبیحات ہیں، پھر معاملات جومیت کی حضرت نے ذکر کیا کہ ان 4 چیزوں کی پورا، ان 4 چیزوں کی گرد تمہاری پوری زندگی ہے. جب تم بڑے ہو جاتے ہو عاقل بالغ تو ان 4 چیزوں کی گرد تمہاری گھومتی ہے تمہاری جن سب مرنے تک، آخر سانسیں رکنے تک. کسی عمر میں بھی چلے، لیکن اگر اس کی مشق نہیں کریں گے ہم، کہنے ہماری اتنی عمر ہو گئی تو کہنے ہم سے آدھی عمر کے بھی لوگ چلے گئے. اور کہنے تم جن کے جنازے میں 100 سال کے کہہ لے کہ انتقال وغیرہ تقریباً 100 سال کی عمر میں، تو کہنے ساری عمر ہم نے ان کو دیکھا کیا؟ جب بزرگان کے پاس جاتے رہے اور تڑپ لگن کے ساتھ جاتے رہے تو وہاں کیا سیکھا؟ یہی سیکھا بس کہ اللہ مل جائے. تو اللہ اللہ کہنے کا بس کرتے رہو، بس خاموشی سی تنہائی میں بیٹھے بیٹھے وقت مل جائے. یعنی گاڑی میں سفر کرو تو جب بھی کر سکتے ہو، بھائی ساتھ بیٹھے ہو یا گاڑی چلا رہے ہو، سفر پہ ہو یا کام سے فارغ ہو گئے، لیٹ گئے بستر پہ. کہنے حضرت نے یہ تو مراقبہ بتایا تھا نا، بھی تھوڑی دیر سارے دن کا مراقبہ کر لو، ساری زندگی کا تو نہیں بتا رہے، 50 سال کا، سارے دن کا کر لو. کہنے آج تمہارا اچھا ہو جائے گا تو تمہارا مستقبل بھی اچھا ہو جائے گا. تو یہ چاہ رہے تھے کہ بس اللہ اللہ کرتے رہو. کوئی بہت سلسلے ایسے ہیں جہاں پہ ضرب لگائی جاتی ہیں اور یہ اذکار ہوتے ہیں انہیں، لیکن کہنے تو وہ تو بہت مشق کی بات ہے اور وہ سلسلے میں ہوتا ہے کہ، لیکن کہنے مقصد یہ تھا کہ بس تمہارے قلب بن جائے. کہنے وہاں کوئی اور نہیں آ سکتا سوائے لگے، اور ہم نے سب کچھ وہاں جمع کر رکھا ہے. تو حضرت کا اشارہ تھا کہ دل میں کوئی اور نہیں، بس یہ جگہ کسی اور کی نہیں ہے. تو حضرت اتنی مختصر وقت میں اتنی حضرت باوجود حضرت کے ذوف تھا، کل لیٹے ہوئے تھے. اب اس سے کہنے تم تو بستر پہ اوپر آ کے بیٹھ جاؤ میرے پاس. انس بھائی اور ریحان بھائی ساتھ بیٹھے تھے کرسی پہ، کہنے تم میرے پاس. تو پھر میں ہاتھ ان کے گھٹنوں میں رکھ کے بیٹھا رہا. تو بس تو کیا بات ہے، کہنے ہم نے ساری عمر حضرت کے پاس گھر میں آتے رہے، تو کوئی دوسرا تذکرہ حضرت نہیں کرتے تھے کہ حضرت والا نے ہمیں یہ کہا اور یہ کہا. تو کہنے وہ کہنا اور سننا کیا تھا کہ وہ سنتوں پہ عمل کرانا اور اللہ سے قرب، اور کوئی لالچ نہیں، کوئی کچھ نہیں کرنا تھا. کتنے ہی آگے بن کے چلے گئے زندگی میں کچھ کرتے ہوں، کوئی ان کا پیشہ ہو، کوئی مصروفیات ہو، کہنے کہ کوئی. اور پھر وہ معاملے جامعہ کا بتایا، کہنے اب اٹھا کے دیکھ لو اس کو 4 عنوانات، استغفار، شکر بھی ہو رہا ہے، استغفار بھی، استعاذہ بھی اور صبر بھی. اب کہنے کہ تم کوئی آ کے گھنٹوں بھی بحث کر لے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیزیں تو کوئی نکال نہیں سکتا. تو ایک نشست میں حضرت نے جو لکھوائی اور کہا کہ بھائی حضرت تقی عثمانی صاحب فرمائے کہ حضرت کو تحریر کر لیں، تو انہوں نے کہا بھی حل کر لو تو نفع ہو. تو آج تک چھپ رہی ہے. تو کہنے حضرت نے کہا کہ اس کو اسی کو اگر پڑھتے رہیں اور اس پہ ہی عمل کرتے رہیں تو کہنے زندگی بن جائے گی، تشریح بھی نہیں ہوگی جاہل آدمیوں. حضرت فرمایا کہ 4تھا عمل استعاذہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا. اب کتنی ضرورت ہے پناہ مانگنے کی، اور کتنی استغفار کی تفصیل ہے کہ پناہ مانگی جائے. اور حادثات سے، سانحات سے زندگی سے، یعنی یہ ہماری جو زندگی ہے سانحات اور حادثات سے بھری پڑی ہے. کون ایسا ہے جو اس سے بچا؟ تو یہ بہت اہم شعبہ ہوگا 4تھا. تو جب اس کو چھوڑا نہیں تو اس کو شامل کیا کہ ہر وقت یہ پناہ مانگے کہ حادثات اور سانحات کی زندگی ہے، ہر وقت نفس و شیطان سے سابقہ ہے، اسی لیے ہمیشہ ان سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے.
معاملات اور تعلقات زندگی میں اکثر و بیشتر ایسے حالات بھی ہوتے ہیں جن کے متعلق مستقبل میں کچھ خدشات ہوں اور ان کے تدارک کے لیے کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئے اور نہ اپنے اختیار میں ہوں، تو ایسے وقت میں فطرتاً اپنے پروردگار سے پناہ مانگنے میں دل کی بڑی تقویت نصیب ہوتی ہے۔ تو حضرت نے آگے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ لا منجا ولا منجا من اللہ علیہ، اے اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہ کسی سے برائی سے بچنا ممکن ہے، نہ کسی بھلائی کی حاصل کرنے کی طاقت ہے۔ اللہ کے عذاب سے کوئی نجات اور پناہ کی جگہ بجز اللہ تعالیٰ کے نہیں ہے۔ تو یہ سب بتا دیا گیا۔ تو یہ بات ابھی سمجھ میں آ رہی تھی، بچے کے امتحان ہو رہے ہیں تو کہنے بہت کم وقت ہوتا ہے، اتنا اس میں شدت سے ذکر کیا، کہنے جتنا پڑھ لیں بعد اتنا یاد کر لیں، اور پورے سال کا پڑھتے ہیں، اور پورے سال کا احاطہ کرنا 3 گھنٹے میں اتنے کہنے سوال دے دیتے، وہ پرچہ حل ہی نہیں ہوتا۔ اور ہمیں پرچہ تو پتہ ہوتا نہیں، پرچہ تو بن کے آیا سامنے رکھا، اور ہماری یادداشت کا امتحان ہوتا ہے اس وقت، اور وہ 3 گھنٹے تو بہت کم پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا تعلیمی نظام میں بیٹا اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، اسی میں فیل ہو رہے ہیں، کم نمبر 5 نمبر، اور ایک جب امتحان دے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے تو وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ ہوتا ہے۔ تو جو وہ اچھے طالب علم شاید ہو جاتے ہوں، لیکن جو ضرورت سے کمزور ہیں تو وہ ایک تو امتحان دینے کا دباؤ، پھر یادداشت اتنی اچھی، ان 3 گھنٹوں میں وہ پورا پرچہ حل کر لیں، پورے سال کا سلیبس، پورے سال کی کتابیں اس 3 گھنٹے میں حل کر لیں۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ یہاں تو پرچہ بھی آؤٹ ہے، یہاں تو اگر ہم ساری عمر پہ کر رہے ہیں، قرآن موجود ہے، اس سے ہدایت لینے کی وہ ہم بیٹھتے نہیں، کسی کے استاد نہیں بناتے، کسی سے پوچھتے نہیں، قرآن پڑھتے ضرور ہیں دیکھیں، اور سب اس بات کو مانتے ہیں، سب نے دل میں اتارا ہوا ہے، زبان سب کہتے ہیں کہ کلام اللہ ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ تو ہم خود بتائیں کہ کتنی ہدایت اس سے لی، حدیث کا ذخیرہ، تو اس قرآن کی دعائیں اور یہ حدیث کی دعائیں یہ سب بتا دی گئیں۔ دین تو مکمل ہو کے آیا نا، تو وہ ہم اس سے حاصل کرتے رہتے، مجالس میں بیٹھیں، علماء سے پوچھیں، مسائل پوچھیں۔ تو یہ تو پوری زندگی پڑی ہے۔ تو میں نے سنا بھائی یہ تو پرچہ 3 گھنٹے کا جس کا پتہ بھی نہیں تھا، اور اس میں نتائج بھی کچھ کیسے نکل رہے ہیں، یہاں تو نتیجہ اچھا نکلنے کی امید بھی دلائی جا رہی ہے کہ تم ایسا کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو تمہارا اور وہ کیا ہے، ایمان کمزور ہوتا چلا ہے، تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے تم ایمان کا خاتمہ نہ کرو، ایمان پہ خاتمہ ہو جائے اس کی دعا بھی کرا رہے ہیں۔ اور ان ساری باتوں کی پتہ ہے سب کچھ، بس عمل نہیں ہو رہا۔ تو حضرت نے فرمایا عمل پہ آ جاؤ، تو یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں، یہ وہ ٹھکی چپی تو نہیں تھی، یہ تو ہمیں پتہ تھی، جس پہ عمل کرتے چلے اور پھر دنیا سے چلے جاؤ تو بھائی بیڑا پار ہے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ وہ بتانا دی گئی ہو جس پہ عمل کر کے ہم ان چیزوں سے، نفس و شیطان کے ذکر کیا ہے تو اس سے ہم نکلنا جائے، اس سے بچنا جائے۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ استغفار کتنا بڑا ذریعہ بتا دیا گیا، استغفار کرنے کا کوئی رٹ لگاتے ہیں استغفر اللہ، تو اتنی چیزیں بتا دی گئیں کہ اس سے نکل سکتے ہیں۔ تو یہ وہ 3 گھنٹے کا تو پرچہ نہیں تھا، ساری عمر کر کے، ساری عمر اس پہ عمل کر کے، ساری عمر اس سے بچ کے تقویٰ بھی حاصل ہو سکتا ہے، بچنے کی چیزوں سے بچ جائے، کرنے والی چیز پہ عمل کر لیا جائے، اور استغفار کر لیا جائے، اور دل میں اتر جائے کہ بھائی صبح شام ہم استغفار کرتے رہیں گے تو ان نفس و شیطان کی سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور جو ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اس پہ عمل ہو جائے۔